بچے کا کہنا تھا کہ گھریلو خاتون اور ان صاحب کا بیٹا مجھے مارتے ہیں، لیکن بیٹے نے جس طرح سے اپنی روٹین ہمیں بتائی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ غصے میں ہے۔ اور جب یہ ملازم بچہ باپ پر تشدد کا الزام نہیں لگا رہا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ بیٹے پر مار پیٹ کا جھوٹا الزام لگاتا؟ اور ایک لمحے کے لیے فرض کر بھی لیں کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کے جسم پر موجود زخموں کے نشان کہاں سے آئے؟ اچھا بیٹا دیکھو میری بات سنو، آپ بھی، میرا بیٹا بھی آپ کی ایج کا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، ایک میں آپ سے دیانتداری سے بات کروں گا، ویسے تو ریکارڈنگز میں باقی چیزوں میں بھی ہو جائے گا، بچے کا بیان اٹ سیلف سفیشینٹ ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میری طرف سے بڑے بھائی کے طور پہ یہ سبق ہے کہ اگر کچھ زندگی میں غلط ہو جائے نا، اس کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے، اس سے آپ کی عزت بڑھتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ آپ کا اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا، ناراضگی، غصہ نہیں ہوتا؟ میری بات سنو، میں وہاں سے نا اے لیولز کر رہا ہوں، A2 کا اسٹوڈنٹ، بالکل ٹھیک ہے، بزنس سبجیکٹس میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسی مطلب کہ لائف میں ایسی فضول حرکتیں کرتا تھا؟ اچھا آپ کے خیال میں کیا ہوا ہے؟ چلو آپ تو گھر میں، اب آپ تو گھر میں رہتے ہو نا، میری میں اس ٹائم دیکھا، یہ میں کالج کا ٹائم ہو گیا، میں نے کالج جانا ہے جی 3 بجے، میں نے واپس آنا ہے، میں نے گھنٹہ ریسٹ کرنا ہے، میں نے 4 سے 5:30 6 تک جم رہنا ہے، ایس بلاک مارکیٹ اپنا اکیڈمی چلے جانا، بالکل ٹھیک ہے۔ وہاں سے میں نے پھر 10 سے 12 جم اللہ کرنا آپ کو ہوتا ہے۔ کامیاب کرے، مجھے بتائیے بس اس کے درمیان کدھر ٹائم ہوتا ہوگا کہ میں اس کو ماروں؟ اچھی بات ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو کبھی، میں تو کوئی لڑائی تو نہیں کر رہا آپ سے نا، کبھی کوئی ناراضگی ہوتی ہے نا، دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میں کوئی رہ رہا ہو، ظاہر ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہیں، آپ اکثر ہوتا ہے آپ شاؤٹ بھی کرتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے، ایسی کوئی سینیریو، ایسا کوئی سچویشن نہیں ہوتی؟ نہیں اچھا چلو شاؤٹ وغیرہ ہاں اچھا اب چلو آپ مجھے بتاؤ، آپ اگر ایک اچھے پڑھے لکھے بچے ہو تو یہ اس بچے پہ آپ نے گھر میں ایک بچہ آپ کے رہ رہا ہے 24 گھنٹے، آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ اس کو کس چیز کے نشان لگ رہے ہیں اور آپ نے کبھی اس سے پوچھا یا بات کی؟ ہاں جی کافی دفعہ کی، میں نے اپنی والدہ سے بھی بات کی کہ یہ لڑتا اور جھگڑتا بڑا ہے۔ اچھا میں بتاتا ہوں، جی بڑا میں کوئی بات تو اچھی بات ہے، پیاری بات ہے، ہاں میرا بھی میرے بچوں کی طرح ہی ہے۔ میں اقرار بھائی آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے وہ آپ مجھے، میں قصوروار ہوں، میرا بچہ قصوروار ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں جینون ہوگا تو ہوگا نہیں، جی وہ آپ ضرور، میں خود کروں گا، میں خود چلا جاؤں گا، آپ پنش کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نا ایک کام کیجئے گا، مجھے جج نہ کریں، میں نے آپ کو کیمرے کا کہا، میں تو ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور دوسری بات پیچھے ویڈیو گیمز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ نا اس بچے کو نا آپ اچھا میری نا، اچھا ایک آخری بات ہے پھر ہم اس پہ ایویڈنس پہ چلاتے ہیں، اگر یہ اتنا برا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، روزانہ زخم کھا کے آتا ہے، پھر آپ کا کام تھا اس کو آپ کس کے والدین کے گھر واپس بھجوا دیتے ہیں؟ جی بالکل، پھر آپ یہ ابھی آپ کے سامنے بھی فون کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ، ہم گھنٹے میں آ رہے ہیں، 2 میں آ رہے ہیں، 6 مہینے گزر گئے وہ آتے ہی نہیں۔ نمبر اس کی والدہ کا ٹھیک ہو گیا، آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں اس پہ یقین ہے۔ اب سر وہ ایک گزارش، وہ جو ڈی وی آ رہا ہے ریکارڈنگ وہ ہم سے شیئر کر لیں آپ ٹائمر اس کے مطابق، اور اگر نہیں ہوگا تو ہم یہ بچے سے پوچھیں، بیٹا بتاؤ آپ کی ماما کو، آپ کی ماں کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ آپ کو یہاں سے لے جاؤ، بتانا کہا ہے؟ کیوں نہیں لے کے جاتی ہیں آپ کو؟ پیسے لیے ہوئے ہیں۔ پیسے لیے ہوئے؟ کتنے پیسے لیے ہوئے؟ مجھے 80,000 روپیہ کہتے ہیں لیا ہوا ہے۔ اچھا وہی آپ کو بتاتی ہیں؟ ہاں جی۔ اچھا تم گیموں پہ جاتے ہو کھیلنے کے لیے؟ ہاں جی۔ وہاں لڑائی وڑائی ہوئی کبھی آپ کی؟ نہیں۔ اگر بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میرا بچہ میری بات سن، دیکھ ہمیشہ نا تمہیں کبھی ایسے لگا کہ میں نے کبھی تمہیں کوئی ایسا نہیں وہاں پہ تو کہہ بھی نہیں رہا، نہیں میں بتانے لگا، میرا بیٹا یہ نا بڑی مصیبت پڑ جانی ہے میرے لیے، میری بات سن، جھوٹ نہ بول میرا بیٹا، جو بات ہے سچی بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہ کر، یہ سارے آگے کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ چل اگر ہوتا ہے نا کبھی باجی نے غصے میں بولا ہو، بھائی نے غصے میں بولا، آج آگے نا مجھے یہ بڑی مصیبت پڑنے والی ہے۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، بتاؤ تو آپ نے صحیح بات بتانی ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، صحیح بتاؤ یہ کہاں سے لگے ہیں زخم آپ کو؟ یہ بھائی نہیں مارا ہوا اور باجی نے مارا ہوا ہے۔ مارا ہوا ہے؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، بچہ اپنی بات پہ قائم ہے۔ سر گھر کے مالک کا کہنا تھا کہ ان کے گھر کے مختلف حصوں میں CCTV کیمراز لگے ہیں، اگر بچے پر تشدد ہوتا ہے تو وہ کیمروں میں ریکارڈ بھی ہوا ہوگا، لیکن بچے کو خود پر تشدد کا وقت اور تاریخیں تو یاد نہیں تھیں کہ ہم وہ ریکارڈنگ تلاش کر سکتے، اور دوسرا یہ ان کے گھر کے اندر کی ریکارڈنگز تھیں جنہیں بطور ثبوت بھی ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا تھا کیونکہ یہ ان کے اہل خانہ کی پرائیویسی کا معاملہ تھا۔ اچھا اب ظاہر ہے چونکہ اس کو ایگزیکٹ ڈیٹ وہ اس کے بقول یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا، بچہ بھی یہ کہہ رہا ہے، لیکن میں پھر آخری بات یہ کہ یہ ویڈیو اب ظاہر آپ پروڈیوس کریں گے جب کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا کہ بھائی یہ ہمارے پاس ہے اور آپ دیکھیے، لیکن پاکستان کا ہر بندہ دیکھ رہا ہے
یہ بچہ، اس کا بیان، اس کے زخم آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. آپ کو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مان رہا ہے کہ آپ اس سے پوچھتے بھی رہے ہیں، یہ بھی مان رہا ہے کہ جو ہے نا آپ نہیں تشدد کرتے یا مار پیٹ کرتے، لیکن اس کا ایک ایک زخم جو ہے نا، یہ اگین وہی بات کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ٹیم بھی موجود ہے، لوگ بھی فیصلہ کریں گے کہ یہ بچوں کے لڑنے کے نشان نہیں ہیں. میری آپ سے درخواست ہوگی اگین، پھر بچے نے اس طرح مجھ سے بات کی نا، اس میں بھی غصہ جھلک رہا تھا، ٹھیک ہے، ناراضگی کا فیکٹر تھا. میری درخواست یہ ہوگی کہ ہم اگر بچوں کو اس سٹیج کے اوپر یا ان کی اس طرح کی غلطیوں پر پردہ پوشی کرتے رہیں گے، کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، ان کا اپنا نقصان ہوگا. اچھا آپ اس کو ایک بار گھر میں انویسٹیگیٹ ضرور کیجیے. وہ آپ کا میرا پرومس ہے، میں ضرور کروں بس گا. اتنی سی بات ہے. میں نے آپ کو کہا میرے گھر میں کیمرے لگے ہیں، وہ کیمرے بھی آپ چیک بہر کر کورٹ لیں. میں پروڈیوس کیجیے گا. اچھا دوسری چیز یہ ہے آپ میرے سے پوچھ لیے، سارا کچھ کر لیا، باہر پیچھے نا ویڈیو گیمز ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہم اپنے طور پہ اس کو آپ ابھی ایک میں اس کو بھی انویسٹیگیٹ تو کریں. میں بالکل کر لیتا ہوں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہو گیا. آپ نے یہ میرے سے لازمی پرومس کرنا ہے، آپ کو نا کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. میں سادہ سی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ نہیں بچے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارے زخم، مجھے بھی 20 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، یہ زخم لڑائی کے نہیں ہیں بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک منٹ، ایک دوسری بات پھر یہ کہ اگر مجھے ہے، آپ اس سے پوچھیں کبھی لڑے ہو؟ ہاں جی ہاں کہاں پہ نشان لڑائی کا؟ لڑائی کا کوئی شان نہیں، بس ایسے ہی جھگڑا ہو جاتا تھا. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں لڑا ہوگا، میں کہہ رہا ہوں یہ زخموں کے نشان لڑائی کے نہیں ہیں نظیم بھائی. یہ والے زخم جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ نہ لڑائی کا، یہ جلانے کا نشان، یہ جلانے کا ہی ہے. ہاں لیکن کتنی دیر بعد لڑتے ہیں؟ پوچھیں. روز لڑتا ہوگا سر، میں کہہ رہا ہوں یہ لڑائی کے نشان نہیں ہے. دیکھیں نا روز لڑتا ہوگا، میں تو مان رہا ہوں بچہ ہے نا، روز لڑتا ہوگا. آپ یہ مان رہے ہیں کہ روز بچہ لڑتا ہو لیکن اس کو کوئی اسکریچ نہ پڑے؟ سر یہ اسکریچ ہے. نہیں میری بات، میری بھی جلانے کے اور جو تاروں کے مارنے کے نشان ہیں، میں مان لیا ہے. میں کہتا ہوں ایک زخم بھی اگر اس گھر کا دیا ہوا ہے اس کو، باقی سارے بار کے ہیں، پھر بھی قصوروار ہے. جی وہ تو ضرور ہے. اچھا اٹس سیلف اس 12 سال کے بچے کو کام پہ رکھنا، یہ آپ سمجھتے ہیں انلیگل ہے؟ جی میں نے آپ کو کیا بتایا. اچھا، اور ہم جب بھی جاتے ہیں، کیا میں اس طرح اسی لہجے میں بات کرتا ہوں لوگوں سے؟ آپ سے احترام پیار سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ اچھے سے رسپونڈ کر رہے ہیں. میں بھی اچھی سی سجیشن یہ دے رہا ہوں کہ پلیز اس کو انویسٹیگیٹ کیجیے. اب معاملہ کورٹ میں ہوگا، اینڈ اگین برڈن آف پروف اب آپ کے پاس ہے. اس بچے کا بیان، اس کے زخم، وہ ساری چیزیں ظاہر آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں. اور پھر یہ چھوٹا بھائی بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، پلیز تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نوجوان نسل کے، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. آجائے جی. بہرحال اس تمام بحث کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہونا تھا اور نہ ہی ہوا. بچہ اور اس کے زخم بذات خود مکمل چارج شیٹ تھے، لہٰذا بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کیا گیا اور اب بچے پر تشدد کا مقدمہ عدالت میں ہے، جہاں ملزمان اور بچے کے ماں باپ کو طلب کر لیا گیا ہے. کم عمر گھریلو ملازمین پر تشدد کے حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد سے بات چیت کی تو حیران کن حقائق سامنے آئے. کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہمارے نوٹس میں آیا ہے. ARY کی ٹیم نے ہمیں انفارم کیا ایک واقعے کا، جس میں ایک گھریلو ملازم، ایک بچہ 13 سالہ، اس کے ساتھ تشدد اس پہ کیا گیا بہت برے طریقے سے. اور میں شکر گزار ہوں ARY کی ٹیم کے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں انفارم کیا. امیجیٹلی جب کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ان کی نوٹس میں آیا، ہماری ٹیم چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو نے کولیبریشن کی ARY نیوز کے ساتھ اور ان کی سرعام کی ٹیم کے ساتھ، اور جا کے اس بچے کو ریسکیو کیا ہے. وہ بچہ اب چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں موجود ہے، اور اس کے جو ملزم، جس نے یہ امپلائرس ہے جنہوں نے بچے کو ملازمت پہ رکھا ہوا تھا، اس 13 سالہ بچے کو، اس کے خلاف ہم نے FIR کروا دی ہے. اور میں ڈائریکٹلی بھی پولیس سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس پہ جلد کام کیا جائے. اور میں سب دیکھنے والوں کو ایک پیغام دیتی ہوں کہ بچوں کو، کم عمر بچوں کو، 15 سال سے کم عمر بچے کو ملازمت پہ رکھنا ایک جرم ہے قانونی طور پہ. تو ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ کیا کتنی زیادہ ان کے اندر اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں کہ وہ اس طرح کے بچوں کو امپلائمنٹ پہ رکھتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے، گورنمنٹ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، ان کی جوڈیشری کی طرف سے. مطلب ہم سب سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا پڑے گا، سول سوسائٹی کو بھی. اگر آپ دیکھیں کہیں چھوٹا بچہ ملازمت پہ رکھا گیا، اس کے ساتھ کوئی تشدد کیا گیا، امیجیٹلی ہماری ہیلپ لائن 1121 پہ انفارم کریں تاکہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو امیجیٹلی ریسکیو کرے اس بچے کو اور اپنی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھے. یہ بچے جو ہم ان کو ریسکیو کرتے ہیں، یہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں، جہاں ان کو پڑھائی لکھائی ہنر سب سکھایا جاتا ہے. جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کو جابس دلوائی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے.